بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج ود اسکالرز کے ساتھ آپ کا میزبان علامہ محمد بلال ادریس جامی ایک دفعہ پھر اللہ کے کرم سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، بلیو ان دا ہولی بکس۔ آسمانی کتابوں پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جس طرح اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا ایمان کے لیے لازمن ہے، اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور جو شخص آسمانی کتابوں پر یقین نہیں رکھتا، اعتماد نہیں رکھتا، جس کا یقین نہیں ہے آسمانی کتابوں پر، اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی۔ یعنی آسمانی کتابیں وہ کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں۔ آسمانی کتابوں پر یقین ایمان کے حوالہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ مومنین قرآن کریم پر بھی یقین رکھتے ہیں اور قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ والذین، جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، مومنین ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آسمانی کتابوں پر ایمان کے حوالہ سے قرآن کریم سے ہمیں ایک واضح دلیل مل گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ تو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن حکیم، قرآن مجید، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین 5 باتوں پر مشتمل ہے، اور جو کسی ایک کا بھی انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ 5 باتیں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ تو ان احادیث اور آیات کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اب چند مشہور جو آسمانی کتابیں ہیں، سب سے پہلے تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی یہ آسمانی کتاب۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، دوسری آسمانی کتاب یعنی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اللہ کے نبی۔ انجیل تھرڈ ون، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اور چوتھی جو آسمانی کتاب ہے وہ قرآن حکیم، قرآن مجید، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ اب یہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں چند باتیں مشترکہ تھیں، اور وہ مشترکہ باتیں کون سی تھیں؟ سب سے پہلی جو بات آسمانی کتابوں میں مشترکہ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی توحید پر ایمان، یعنی اللہ ایک ہے۔ تمام کتابوں میں یہی درس دیا گیا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات، آسمانی کتابوں پر رسولوں پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی۔ رسولوں پر ایمان لانے کے حوالہ سے تمام آسمانی کتابوں میں تلقین کی گئی۔ اور تیسری بات، یوم آخرت پر ایمان لانے کے حوالہ سے تمام آسمانی کتابوں پر میں تاکید کی گئی جو ان کتابوں کے ماننے والے تھے۔ اب جو آسمانی کتابیں ہر دور میں
ہر دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور میں اس دور کے مطابق احکام اور قوانین نازل ہوتے گئے، اور پھر بعد میں آنے والی جو کتابیں ہیں، پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں اللہ کے حکم سے ان میں تبدیلیاں، یعنی ان کے احکامات تبدیل ہوتے گئے۔ اب جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو ہم نے کس طرح ماننا ہے؟ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ سچی تھیں، برحق تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اب ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم پر مکمل یقین اور اعتماد رکھے، اور اب قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ابدی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب صرف اور صرف قرآن کی تعلیمات پر قیامت تک کیا ہے، یقین رکھا جائے گا، قیامت تک قرآن کی ہی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری کتابوں کے حوالے سے ہمارا یہ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ سچی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ایمانیات کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان پر ہی ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور ایمان پہ ہی ہمیں موت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔